بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 48۔ اگر ہم اپنے ملک کے قارونوں کا نسب دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی علمی، عقلی، دینی، روحانی اور اعلیٰ انسان اقدار کے حامل گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ مولوی موجودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کردار کی سب سے اچھی تعریف سید قطب شہید نے کی ہے۔ سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ شخصیت کی عمدہ مثال پھول اور کردار خوشبو ہے۔ لیڈر قائد، رہبر اور مسلح پھولوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی آمد و اظہار سے معاشرہ مہک اٹھتا ہے اور ان کے کردار کی خوشبو ہر سو پھیل جاتی ہے۔ مولانا عبداللہ فرشی اپنی تصنیف کشمیری ہنرمند میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا حسب و نسب رعایا کے مقدر سے منسلک ہوتا ہے۔ رعایا پرور بادشاہ مال وزراء کا نہیں بلکہ علم کا بھوکا ہوتے ہیں۔ وہ ہنرمندوں اور علماء کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ اس کی رعایا علم و ہنر کی قوت سے خوشحال ہو۔ وہ رعایا کی خوشی اور خوشحالی سے اطمینان قلب حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم کے سورۃ الحجرات کی مثال پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر پہچان کے لیے ان کی قبیلے اور ذاتیں یعنی حسب و نسب کا سلسلہ رکھا۔ اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جس کا ادب بڑا ہے۔ ذات، برادری یا قبیلہ محض علامت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین عطار اور دیگر علماء و حکماء کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم دفن کے اعلیٰ مدراج پر فائز ہونے والا ہستیاں اپنی قبیلے کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ کے نزدیک بلند درجہ اسی کا ہے جو باداب اور مقتی ہے، اور اگر کوئی گھرانہ یا قبیلہ اللہ کے بیان کردہ اوصاف سے مزین ہے تو یقیناً اس کا رتبہ انسانوں میں بھی بلند ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی قبیلے کے اعلیٰ روایات پر کاربند معاشرے اور ریاست کی خدمت کرتا ہے تو وہ بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والا نہ ہو۔ آج کل کے دور میں کچھ لوگ معمولی حیثیت سے اٹھے اور آرام کے دولت کے ناجائز طریقوں سے انبار لگا لیے۔ فرعونیت کی یہ حالت کی عدالت اور حکومت ان کی مرضی سے چلنے لگی اور عالمی سطح پر ان کی پرہیزگاری ہونے لگی۔ جج، جرنیل، صحافی، دانشور اور سیاستدان ان کے مراعات سے مرغوب ہوئے اور قدموں میں بچ گئے۔ لوٹی ہوئی اور حرام کے کمائی سے ان لوگوں کے شفاخانے اور لنگر خانے چلنے لگے تو درباروں پر بیٹھے خلیفے، متولا اور سجادہ نشین ان کے دروں پر سوالی بن کر آئے۔ یہ لوگ قانون سے مرابع ہوئے اور ریاست اندر کئی ریاست بن گئے جہاں پاکستان پولیس اور پریس کا داخلہ بند ہو گیا۔ ایک دانشور نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ وقت کے خاتم تائی اور عوام کے خدمتگار ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے خدا سے آس توڑ کر ان لوگوں سے امیدیں باندھ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حرام کی دولت سے صدقہ و خیرات جائز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایسا ہی ہے کہ کسی نے کھانے کی ایک دیگ چڑھائی اور پھر اسی میں چند قطرے پیشاب ڈال دیا۔ پکانے والا کا حرام مال تو تھا ہی مگر کھانے والا بھی حرام میں شامل ہو گئے۔ مشہور کشمیری حکمراں راجہ ندات کا حکم تھا کہ ریاست اور عوام کو لوٹنے والوں سے مال چھین کر خزانے میں ڈال دو اور عوام کا مال انہیں واپس کر دو۔ لوٹنے والے کو زندہ جلا دو۔ اگر کوئی شخص اس کی حمایت کرے تو وہ اس کی زبان کاٹ دو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ عدالتیں ایسے ڈاکوں کو ہیلے بہانوں سے ڈھیل دیتی ہیں اور صحافی ان کی زبان بن کر ان کی شان میں کالم اور کتابیں لکھتے ہیں۔ باقی اسٹوریات کی قسمیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قص آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قص پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے قص میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔